تو سب سے پہلی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ افغانستان کے 4 صوبے مکمل طور پر طالبان کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں، جہاں مزاحمت کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز نے انخلا کر لیا ہے۔ ایسے ہی بہت ساری نیوز ہمارے پاس ہیں جس میں دکھایا بھی گیا ہے، بی بی سی نے، وائس آف امریکہ نے ایک ہی دن میں 72 آورز میں 27 بچوں کی بھی ڈیتھ کا کنفرمیشن آئی ہے۔ کیا طالبان اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ہی لوگوں کو مارا جا رہا ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ، کیا تجزیہ کریں گے؟ آسم دیکھیں، یہ چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ طالبان کی فتوحات بڑھ رہی ہیں، وہ ایک کے بعد ایک علاقے پر قبضہ کر رہے ہیں، اور انہیں ان علاقوں میں سے ریزسٹنس جو ہے وہ بہت کم مل رہی ہے۔ جو یہ خیال تھا کہ 3-3.5 لاکھ افغان فوج جو کھڑی کی گئی تھی امریکہ کے تعاون سے وہ ریزسٹ کرے گی، وہ ریزسٹنس ان کو اس طرح سے نہیں مل رہی، نہ افغان فوج کی طرف سے، نہ عام لوگوں کی طرف سے۔ اور وہ جو ہے اس لیے ہمیں روز سننے میں آتا ہے کہ کبھی ایک کیپٹل اور کبھی دوسرا کیپٹل انہوں نے کیپچر کر لیا ہے۔ ابھی جو بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ رورل ایریاز کی طرف زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ کیپٹلز کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، اور کابل شاید سب سے آخر میں ان کا نشانہ بنے گا۔ اسی لیے شاید افغان حکومت جو ہے اس وقت کابل میں، اشرف غنی کی، ان کی ڈیسپریشن بھی ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ وہ کبھی کسی پر الزام لگاتے ہیں، کبھی کسی پر الزام لگاتے ہیں، لیکن جو بنیادی خطرہ اس سارے کھیل میں ہے وہ یہ ہے کہ شمالی اتحاد یا دوسرے گروپ جو ہے افغانستان میں، جو اس وقت طالبان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، ان کے مخالف رہے ہیں ان پورے 20 سالوں میں، وہ کس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ پھر جب بدامنی ہوتی ہے کسی ملک میں تو وہاں شرپسند عناصر کو بھی اپنا کھیل کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اسی لیے جو چین اور روس، پاکستان اور ترکی، اس قسم کے تمام ممالک جو ہیں جن کے سٹیکس ہیں افغانستان میں، وہ تشویش کا شکار ہیں۔ اور آج ہی ایک ملاقات شروع ہوئی ہے دوحہ میں، 3 روزہ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ ہے، جس میں یونائٹڈ نیشنز بھی ہے، امریکہ بھی ہے، پاکستان بھی ہے، روس بھی ہے، چین بھی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ دوحہ میں جو افغان طالبان کا دفتر ہے ان کے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے، افغان حکومت کے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے، کیونکہ اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت قائم کی جا سکے جس میں تمام جو وہاں پہ وار لارڈز ہیں یا جو متحارب گروپس ہیں ان کو نمائندگی ملے، تاکہ کنسنسس کی صورتحال پیدا ہو اور اتحادی فوجوں کے انخلا کے بعد بدامنی کم سے کم ہو۔ بظاہر اس وقت ایسا نظر آتا ہے کہ طالبان اتنے میلو نہیں ہیں، اتنے انکلائنڈ نہیں ہیں اس قسم کی کسی پیشکش کی طرف، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو نکال دیا ہے تو ہم کیوں کسی اور کو ساتھ شامل کریں۔ لیکن یہ جو خدشہ ہے یہ اپنی حد تک بجا ہے، اور خطے کے وہ تمام ممالک، خاص طور پر وہ جن کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ لگتی ہیں، وہ اس خطرے سے دوچار ہیں، اور بظاہر ابھی کسی کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ جی، ویسے ابھی امریکہ نے جو اپنی ٹریول ایڈوائزری جاری کی، جس میں اس نے اور برطانیہ نے بھی کہا کہ افغانستان کے اندر اپنے جو لوگ ہیں ان کو ہدایت کی کہ وہ افغانستان کو چھوڑ دیں، تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جی، یہ وہ پیش بندی ہے جو بدامنی کے خطرے کے پیش نظر یہ تمام ممالک کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جب خبریں آئی تھیں کہ بھارت نے اپنے شہریوں کو نکال لیا ہے، اور اس کو لوگوں نے ریڈ کیا اس طرح کہ شاید وہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، لیکن میرا اس وقت بھی یہی خیال تھا کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے اور اپنے سفارتی عملے کے لیے ایک طرح سے حفاظت کا بندوبست کر رہے ہیں۔ پاکستان نے بھی، آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں خبریں چھپی ہیں کہ فوج نے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر اپنا کنٹرول جو ہے وہ زیادہ سخت کر دیا ہے، زیادہ بہتر اقدامات لیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے وہ پورس نہ رہے۔ اسی طرح چین اور روس جو ہے وہ بھی اپنے اقدامات لے رہے ہیں۔ امریکہ کے شہریوں کو زیادہ خطرہ ہے، امریکہ اور برطانیہ کے شہریوں کو، کیونکہ اس وقت
افغانستان میں جو صورتحال ہے اس میں ان کے شہریوں کو، سفارتی عملے کو یا جو ایڈ ورکرز ہیں ان کو ایک دشمن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور ان کے نشانہ بننے کا امکان زیادہ ہے. اس لیے وہ ایک طرح سے یہ حفاظتی تدابیر کر رہے ہیں تاکہ جتنا جانی نقصان کم سے کم ہو اتنا بہتر ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ جب تک یہ ڈسٹ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتی، صورتحال کلیئر نہیں ہوتی، یہ تمام ممالک اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ انہیں افغانستان کے اندر کس طرح کی پریزنس رکھنی ہے. بالکل. اب چلتے ہیں برطانیہ میں جو آئی ایس آئی کو کھل کے وارننگ دی گئی ہے، اور وہاں جب میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے کچھ لوگوں نے جو بلاگرز ہیں انہوں نے بھی ویڈیوز بنائی ہیں اور انہوں نے کھل کے اس بات پہ بات کی ہے کہ جو ہمارے شہریوں کو اگر کچھ ہوا تو صحیح نہیں ہوگا. اور میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی آپ اس پہ تجزیہ کریں، اور جو پچھلا واقعہ تھا اس کو بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو میں چاہ رہا ہوں تاکہ اسٹوری جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے. جی آصم، یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کینیڈا میں کریمہ بلوچ کے قتل سے، جن کی لاش ملی تھی. اگرچہ تحقیقات میں کینیڈین پولیس نے یہ کہا کہ انہیں کوئی اس طرح کے شواہد نہیں ملے جس میں کسی ایکسٹرنل ایلیمنٹ کے اس پہ شامل ہونے کا امکان پایا جاتا ہو، لیکن تب سے ہی انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی تھیں کہ جو کریمہ بلوچ ہیں وہ ایک سیپریٹسٹ جو موومنٹ چل رہی ہے بلوچستان میں اس کی حمایت کر رہی تھیں، اس حوالے سے بڑی ایکٹیو تھیں. اس سے پہلے ایک اور جو نوجوان ہیں، میں ان کا نام بھول رہا ہوں لیکن یورپ میں وہ زیر تعلیم تھے، ان کی بھی اسی طرح پراسرار حالات میں موت ہوئی تھی. تو انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی تھیں آئی ایس آئی پر اور ہمارے حساس اداروں پر کہ کیا ان کی کارروائیاں جو ملک کے اندر تھیں ڈسیڈنٹ ایلیمنٹس پر، کیا وہ ملک سے باہر بھی پہنچنی شروع ہو گئی ہیں. میں اس حوالے سے ہمیشہ کیا سارائیوں سے گریز کرتا ہوں جب تک آپ کے سامنے کوئی ثبوت نہ آ جائے. اور اب جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک طرح سے ایک ٹینجبل چیز آ گئی ہے جس پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ یورپ میں احمد بقاس گرایا اور جو ان کی طرح کے دیگر ایکٹیوسٹس ہیں ان کے بارے میں خبر آئی کہ وہاں کی پولیس نے ان کو خبردار کیا ہے کہ آپ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اب یہ جو گارڈین کی سٹوری جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، برطانوی پولیس نے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ اور اس طرح کے دیگر ایکٹیوسٹ جو اس وقت ملک سے باہر مقیم ہے، اپنے جو خیالات ہیں، جو پاپولر نیریٹو ہے جس سے وہ اتفاق نہیں کرتے اس کی وجہ سے، کیونکہ ملک کے اندر انہیں خطرات ہیں، تو انہیں پولیس کی طرف سے واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے پاکستان کی جانب سے. اور ظاہر ہے کہ ہماری ایک ہی ایجنسی ہے جو اس قسم کی کارروائی کرنے کی سکت رکھتی ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا ویک اپ کال ہے اور بڑی خطرناک ایک ٹرینڈ ہے. اگر دیکھیں، اس کو دو طرح سے ریڈ کیا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہو رہا ہے، اور اگر واقعی ایک ملک کی ایجنسی اپنے شہریوں کو ملک سے باہر صرف اس لیے نشانہ بنا رہی ہے کہ ان کے خیالات جو ہیں اس نیریٹو سے اتفاق نہیں رکھتے جو ملک کے اندر وہ چاہتے ہیں، تو بھی یہ کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے. آپ کا ڈیسنٹ جو ہے وہ کسی بھی ملک میں آپ کے قتل کی وجہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو نشانہ بنانے کی وجہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور آئی ایس آئی کو غلط طور پر امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے، ان پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں جو کہ غلط ہے. تو پھر اس حوالے سے ہماری حکومت کو اور ہماری آئی ایس آئی کو واضح طور پر ایک موقف اختیار کرنا چاہیے اور ثبوتوں اور دلائل کے ساتھ اس سٹوری کا ریبٹل دینا چاہیے. صرف یہ کہنا کہ جی یہ خبریں جو چھپ رہی ہیں یہ ہمیں بدنام کرنے کی سازش ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے خلاف سازش میں شریک ہو گئی ہے، یہ ایک ویک دلیل ہے. اس سے آپ کا کیس مضبوط نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے. بالکل. میں بھی دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح کی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ کل میرا خیال ہے کہ حامد میر صاحب دوبارہ نظر آئے 2 مہینے کے بعد. انہوں نے ایک اسپیچ کی اور اس اسپیچ میں انہوں نے پھر ایک دفعہ کہا
کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس پہ. تو ویسا یہاں پر تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم یہاں رہتے ہیں امریکہ میں، اور پاکستان کے اندر جرنلسٹوں کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ یوٹیوب پہ چلے گئے ہیں، جبکہ ان کو مین اسٹریم میڈیا میں ہونا چاہیے تھا. اپنی مرضی سے کوئی بھی یوٹیوب چینل پہ نہیں جاتا. مین اسٹریم چینل بہرحال ایک اسٹرانگ میڈیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ تو ادارے نے کیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ ادارہ آخر بعض دفعہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں کہ ادارے جان بوجھ کے موقع دیتے ہیں، تنخواہ بھی مل رہی ہوتی ہے لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں. تو آپ کا کیا تجزیہ ہوگا حامد میر کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا پارشلی درست ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حامد میر صاحب ظاہر ہے ایک بڑے صحافی ہیں، ان کا ایک نام ہے، ایک وزن ہے ان کی بات کا، اور اپنی جو گفتگو ہے یا اپنے جو نظریات ہیں ان کے حوالے سے وہ نشانہ بھی بنتے رہے ہیں، کیونکہ اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پاپولر نیریٹو کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے. اب کسی بھی ملک میں صحافی جو ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکومتوں کو آئینہ دکھائیں، اپنے اداروں کو آئینہ دکھائیں. ہمارے ملک میں سم ہاؤ، اور میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا، انڈیا بھی اب اسی فہرست میں شامل ہو گیا ہے، جہاں اگر آپ پاپولر نیریٹو سے ہٹ کے کوئی بات کرنے کی کوشش کریں تو آپ پر فوراً غداری کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. اور حامد میر صاحب پر بھی ظاہر ہے بار بار اس طرح کی فتوی بازی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی دیکھیں، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ملک کے اداروں پر یا ملک کے فوج کے بارے میں اس طرح کی گفتگو ہو. تو میں ان لوگوں کو صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف ایک دفعہ گوگل کر لیں اور آپ دیکھ لیں کہ جن ملکوں کی آپ بات کرتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا انڈیا ہو یا اسرائیل ہو یا برطانیہ ہو، وہاں کی حکومتوں کے بارے میں اور وہاں کی افواج کے بارے میں اور ان کی خفیہ کارروائیوں کے بارے میں کس کس طرح کی خبریں چھپی ہیں. حکومتیں اس سے اتفاق نہیں کرتی، وہ ادارے اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن نہ ان صحافیوں کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی غدار ان ملکوں میں کہتا ہے. سو 9/11 پہ فلمیں بنائی ہیں جس پہ ڈائریکٹ. سی آئی اے جو نارکوٹکس ٹریڈ میں شامل رہی ہے ساؤتھ امریکہ میں، یا جس طرح سے وہ بوریوں میں نوٹ بانٹتے رہے ہیں افغانستان میں اور عراق میں، یا جو دوسری خفیہ کارروائیاں کرتے رہے ہیں، وہ ان سب کے بارے میں جو ہے وہ خبریں چھپتی رہی ہیں. ابو غریب جیل میں جو کچھ غیر انسانی سلوک امریکی فوج نے کیا، یہ ساری خبریں امریکی اخباروں میں چھپی ہیں. سو میرا خیال ہے کہ ہمارے اداروں کو بھی اس حوالے سے کچھ سوچنا چاہیے، اور جو انہوں نے عوام میں یہ ایک سوچ پیدا کر دی ہے کہ ہر وہ شخص یا ہر وہ صحافی جو ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے اور ہماری تعریف نہیں کر رہا، وہ یقیناً کسی نہ کسی کا ایجنٹ ہے. یہ کوئی اتنی اچھی اپروچ نہیں ہے اور اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. بالکل. سیکنڈ لاسٹ کوشچن، یہ بھی ایک پاکستان کے اندر ابھی سے 2 سال پہلے ہی سے شروع ہو گیا کہ جو نیکسٹ الیکشن ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ اس کی انجینئرنگ جو ہے نا وہ کہیں اور جا کے مل رہی ہے. شاید کچھ علاقوں میں جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم بھی لایا جائے اور اپنی مرضی سے، کیونکہ جب آپ جو اس قسم کی جو ووٹنگ ہوتی ہے مینول، اس میں دھاندلی کر سکتے ہیں تو الیکٹرانک تو بہت آسان ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے الیکشن جو ہے وہ اس میں یقیناً 100% کسی کی مرضی شامل ہوگی، جان بوجھ کے 2/3 کی کامیابی لے کے، اور جیسا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی 18 امنڈمنٹ جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی؟ جی دیکھیں، ابھی تک اس حوالے سے جو ہے نا وہ کیا سرائیاں زیادہ ہیں اور حقیقت ذرا کم ہے. میرا ٹیک اس سارے معاملے پر اس سے ذرا مختلف ہے جو آپ کو عمومی طور پر نظر آتا ہے. دیکھیں، پہلا تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ پوری طرح سے شفاف کبھی بھی نہیں ہوا، اور پوری طرح سے اس پر لوگوں کا اعتماد کبھی بھی نہیں ہوا. جب 2013 کے ابھی حالیہ جو میموری ہے اس میں 2013 کے الیکشن میں جب عمران خان صاحب ہارے تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. 2018 میں جب مسلم لیگ نون ہاری تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. سو یہ سارا مسئلہ جو ہے اس کو ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے. سو اسی لیے میں اس بات پر خوش ہوں کہ
نہ عمران خان صاحب کا دھرنا کامیاب ہوا، نہ پی ڈی ایم کا دھرنا کامیاب ہوا، کیونکہ ہماری جماعتوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک حکومت جب آ جائے تو پھر اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. یہ کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہے. اب آ جائیں کہ وہ حکومت کیسے آتی ہے اور اس کی لیجیٹیمیسی کیا ہے. جب تک ہمارے یہاں موجودہ سسٹم چلتا رہے گا، فوج کی انٹرونشن ہوتی رہے گی، تب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. اب یہ کہ مینول ووٹنگ جو ہے اس کو مینوپولیٹ کتنا کیا جا سکتا ہے اور الیکٹرانک ووٹنگ کو کتنا مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے، اٹس اے میٹر آف ڈبیٹ. اور دونوں کے فار اینڈ اگینسٹ جو اوپینین ہیں وہ موجود ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں اب پی ٹی آئی کی حکومت یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ ہو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اور وہ بالکل فول پروف ہوتا ہے. حالانکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے، دنیا کے صرف 26 ممالک ایسے ہیں جہاں الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے کسی نہ کسی شکل میں، اور وہاں بھی اس قسم کے واقعات سامنے آ جاتے ہیں جہاں ایک کے حق میں پول ہونے والے ووٹ دوسرے کی طرف نکلے یا کوئی نہ کوئی دھاندلی کے الزامات اس پہ لگائے گئے. اسی لیے جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اس کو بیک کیا جاتا ہے پیپر ٹریل کے ساتھ. بالکل. میں اس معاملے پر تھوڑا سا معترض ہوں جو اپوزیشن کا طرز عمل ہے اس پر بھی، کیونکہ اپوزیشن کو بھی صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ جی ہم اتفاق نہیں کرتے اور یہ دھاندلی کی ایک کوشش ہے. انہیں اپنا کیس بلڈ کرنا چاہیے اور دلائل کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں آنا چاہیے کہ کیوں وہ اس چیز سے اتفاق نہیں کرتے، اور اگر دھاندلی ہوگی تو وہ کس طرح سے ہوگی. ادروائز تو جو یہ الزامات کا سلسلہ ہے، کبھی اپوزیشن حکومت پہ لگائے گی، کبھی حکومت اپوزیشن پہ لگائے گی، یہ الزامات کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوگا. اور ہمارا ہر الیکشن جو ہے وہ اسی طرح سے، آپ دیکھیں نا، ہر نیا الیکشن جو ہے وہ پچھلے الیکشن سے زیادہ تنازعات کا شکار ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوگا. بالکل. آخری کوشچن جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ اولمپک میں پاکستان کی کارکردگی اور اس کے بعد پاکستان پہ لگنے والے پاکستان اسپورٹس بورڈ اور اس کی جو اولمپک کمیٹی ہے اس کے اوپر کوچز کے حوالے سے کہ جو کوچ تھے اوریجنل وہ نہیں گئے، بلکہ جو عہدیدار تھے وہ اولمپک کے وہ چلے گئے. میں اوور آل آپ سے ابھی میں نے ایک انٹرویو دیکھا ڈان میں پریزیڈنٹ اسپورٹس بورڈ کے، اور مجھے بڑی افسوس ہوا اور بڑی، پھر میں وہی ایک الفاظ میں استعمال کرتا ہوں، مجھے شرم بھی آئی کہ بھائی آپ اگر 10 سال سے 15 سال سے 17 سال سے موجود ہیں اور آپ کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا تو آپ ریزائن دے کے گھر چلے جائیں. آپ اس پہ ٹکے ہوئے کیوں ہیں؟ اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور وہ خود انچارج ہیں. اب آپ ایک اخبار کے چیف ہیں، چیف ایڈیٹر ہیں، اور آپ اگر خود مجھے بولیں کہ عاصم میرے اخبار میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں آپ سے سوال کروں کہ سر آپ ہی انچارج ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر چھوڑ دیں. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک آپ خود انچارج ہوتے ہوئے جو ہے وہ ٹوپی کسی اور کو پہنا دیتے ہیں، یہ کانسیپٹ کب ختم ہوگا؟ 44 کروڑ روپے واپس گورنمنٹ کے خزانے میں چلے گئے کیونکہ انہوں نے خرچ نہیں کیا. یہ کہتے ہیں کہ 1 ارب روپے ان کو ملتے ہیں جس میں سے تنخواہیں ہوتی ہیں، اور دوسری 600 امپلائیز ہیں. ان کے امپلائیز کام کیوں نہیں کرتے؟ ہر جو فیڈریشن ہے اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے فنڈ جمع بھی کرنا. یہ بھی دیکھیں، امریکہ میں ہم ہاکی کھیلتے ہیں، ہمارا ایک پورا وہ ہے جو کہ ہر اس سے ہم ایک پلیئر بھی ہیں تو $50 سال کے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آرگنائزیشن ہے وہ لوگوں سے بھی فنڈنگ کرتی ہے تاکہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکے. تو آخر یہ 600 ملازم کیا کر رہے ہیں؟ میں اوور آل یقیناً آپ کا اسپورٹس سے اتنا بڑا وہ نہیں ہوگا، لیکن ایز اے سمپل مین، ایز اے تجزیہ نگار، اگر آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں تو آپ کہاں پر کمزوری دیکھتے ہیں؟ جی عاصم، میں اس طرح کے تمام معاملات پر ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے ارد گرد ملبہ پڑا ہوتا ہے نا تو بیچ میں سے ایک آئیلینڈ آف ایکسیلنس نہیں نکل سکتا. آپ کے انسٹیٹیوشنز بنے نہیں ہیں، آپ کے یہاں کھیلوں کی عمومی صورتحال جو ہے وہ خراب ہے. اسکولوں کو کھیلوں کی نرسری کہا جاتا ہے، وہاں پر سپورٹس بالکل ختم ہو چکی ہے، فٹنس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جب بچے کالجوں تک پہنچتے ہیں یا اپنے شوق کی بنیاد پر وہ کہیں تھوڑا بہت کھیلتے ہیں یا پریکٹس کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اسپاٹ ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ ہماری
جو چاہے جو ضلعی اسپورٹس بورڈز ہوں یا پروونشل اسپورٹس بورڈز ہوں، ان کو کوئی نہ کوئی کمپٹیشن کرانا ہوتا ہے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے، تو پھر بھاگ دوڑ مچتی ہے کہ جی اب جو نظر میں آ رہا ہے اس کو پکڑ لو اور اس کو بھیج دو. اچھا، اب اس وقت تک ان کے جو فلاز ہیں ایتھلیٹس کے، وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو کم وقت میں ٹھیک کرنا ممکن نہیں ہوتا. جو زیادہ عرصے کے لیے ان کو ایک سسٹینڈ پیس پر کوچنگ چاہیے، فیسلٹیز چاہیے، وہ دینے کے لیے نہ یہ ادارے تیار ہیں، نہ ان کے پاس اتنی فنڈنگ ہے، نہ ان کا اتنا ویژن ہے. اگر کہیں کوئی فنڈنگ ہو بھی جائے تو پھر اس میں خورد برد کے معاملات آتے ہیں یا اس طرح کے معاملات آتے ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ فنڈنگ استعمال ہی نہیں ہو سکی. سو یہ اوور آل جو ہمارے یہاں سپورٹس کا کلچر ہے وہ ہے ہی نہیں، اور اسی لیے جو پلیئرز سامنے آتے بھی ہیں، ایتھلیٹس سامنے آتے بھی ہیں، ان کا بھی غریب گھرانوں سے، چھوٹے علاقوں سے تعلق ہوتا ہے جہاں پہ وہ اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو سپورٹس کے لیے انکریج نہیں کرتے، اور ریسپانسبلٹی لینے کا کلچر بھی بالکل مفقود ہے ہمارے یہاں. اسی لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلیمز کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اسپورٹس بورڈ جو ہے وہ اولمپک ایسوسی ایشن کو نشانہ بنا رہا ہے، اولمپک ایسوسی ایشن اسپورٹس بورڈ کو نشانہ بنا رہی ہے، ایون پلیئرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جی شاید وہ خود سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارتے رہے اور انہوں نے اتنی ایفرٹ نہیں کی جتنی ان کو کرنی چاہیے تھی. سو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ کبھی بہتر ہو سکے گا. 2024 کے بعد بھی آپ کو اولمپکس کے بعد اسی طرح کی ڈیبیٹ دیکھنے کو ملے گی. ہمارا انحصار جو ہے نا وہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ جی شاید کوئی، ہم بہت بات جیسے اکثر کرتے ہیں کہ جی ٹیلنٹ بہت ہے ہمارے یہاں، ٹیلنٹ بہت ہے ہمارے یہاں، کہ جی کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ایسا آ جائے گا، کوئی انڈیویجول بریلینس ایسی ہو جائے گی جس کی بنیاد پر ہم اسپورٹس میں کوئی نہ کوئی کامیابی حاصل کر لیں گے اور اپنے جھنڈے گاڑ لیں گے جو سارے عہدیدار ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے کتنا کمال دکھایا. چیزیں اس طرح نہیں ہوتی. اسپورٹس اب ایک سائنس بن گئی ہے، ایک انڈسٹری بن گئی ہے. جب تک آپ اس کو یہ سمجھ کر نہیں چلیں گے، معاملات ایسے ہی رہیں گے.